منظوم کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑھتی رہے خدا کی محبت، خدا کرے حاصل ہو تم کو دید کی لذت، خدا کرے توحید کی ہو لب پہ شہادت، خدا کرے ایمان کی ہو دل میں حلاوت، خدا کرے پڑ جائے ایسی نیکی کی عادت، خدا کرے سرزد نہ ہو کوئی بھی شرارت، خدا کرے حاکم رہے دلوں پہ شریعت، خدا کرے حاصل ہو مصطفیٰ کی رفاقت، خدا کرے It's in my name. It's in my name. I'm from Newfoundland. It's been my home for 25 years. I'm from Grand Falls, Windsor. मैं बूढ़न साहब का बेटा हूँ और آپ 25 سال یہاں سے 25 سال پہلے کہاں تھے؟ I was born in New York, America, US of A. اچھا اچھا پھر میں ٹرمپ لینڈ ٹرمپ کا لینڈ پھر میں یہاں آئے 2000 میں ماشاء اور یہ میرا گھر ہے. جزاک اللہ. ہم سید امجد جدید اور میں پاکستان سے روا سے بلانگ کرتا ہوں اور روا میں بچپن جامعہ احمدیہ میں ہمارا گھر تھا، وہاں ہی ہم لوگ رہے. والد صاحب ادھر کام کرتے تھے. ابھی بھائی ہے ایک ادھر لائبریری میں، وہ جامعہ احمدیہ میں ادھر ہی کوارٹر ہے، اس وہاں پہ رہتا ہے. اور باقی میں اپنی ملازمت کے سلسلے میں پھر یو اے چلا گیا، وہاں تقریباً 10 سال ابو ظبی میں جاب وغیرہ کی. اس کے بعد واپس آیا، پھر 3 سال کے لیے قطر میں چلا گیا، وہاں پہ جاب کے سلسلے میں. اس کے بعد 2016 میں ہم لوگ پوری فیملی کے ساتھ چائنا میں چلے گئے. چائنا میں اپنا وہ یونیورسٹی آرمی اسائلم کیا تھا، وہاں پہ پھر
ریفیوجی اسٹیٹس ملا. اس کے بعد ری سیٹلمنٹ میں ہماری کینیڈا کے لیے ہوئی, اور پچھلے سال ہم کینیڈا میں آئے پوری فیملی کے ساتھ. تو اس طرح دوستوں کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. میرا پورا نام ہے محمد ہاشم. میرا تعلق افغانستان سے ہے. تو پہلے ایک دفعہ جو افغان مہاجرین پاکستان آئے تھے, اس وقت ہم بھی پاکستان آئے تھے. اس وقت اللہ نے مجھے یہ توفیق دیا کہ 8 سال میں جماعت کا ڈرائیور رہا, اور 2008 میں واپس چلے گیا کابل افغانستان. ابھی جو کابل افغانستان میں حالات بہت خراب ہو گئے, تو اس وجہ سے ہمیں پھر وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آئے. 16 جولائی اسی سال میں 2025 میں 4 سال ہم نے پشاور میں گزارا, 4 سال, اور 4 سال بعد ہم ادھر آئے ہیں کینیڈا میں 16 جولائی 2025 میں. افغانستان کا بھی سکتا ہے کہ کہاں سے افغانستان میں کہاں سے تعلق ہے. افغانستان میں ہمارا صوبے کا پکتیا ہے, صوبہ پکتیا سے تعلق ہے میرا, اور رہائش کابل سٹی میں تھا. ہاں, تو ہماری جماعت کا بھی تعارف کرائیں افغانستان کے حوالے سے. آپ سے پہلے میں نے کسی افغانی سے میری ملاقات نہیں ہوئی. اچھا. جی جی. یہ صاحبزادہ صاحب عبداللطیف کا نام آپ نے سنا ہوگا ضرور. یہ سارا اس کا ثمرہ ہے. یہ اسی زمانے سے الحمدللہ, اور کافی تعداد تھا وہاں. لیکن وہاں افغانستان میں کابل میں پکتیا اور پکتیکا دونوں صوبے میں احمدیوں کی کچھ تعداد تھے, لیکن ہمارے پاس نہ امیر تھا نہ مربی تھا. پہلے مربی نعمت اللہ صاحب تھا. نعمت اللہ وہ بھی افغانی ہے ہمارا. وہ جب جامعہ سے فارغ ہو گیا تو وہ کابل میں بحیث مربی وہ آیا. اس کے بعد پھر آصف سیال کے نام سے ایک اور مربی, وہ بھی ہمارا افغانی ہے, وہ بھی جامعہ سے فارغ ہو گیا. وہ دوسرے نمبر پہ وہ آیا. تو وہاں ہمارا نماز کا سینٹر بھی تھا. اور جب تھوڑا سا لوگ اکٹھا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ توفیق بھی دیا کہ ایک جگہ مسجد کے نام پر ایک تعمیر خرید لیا آپ کے شہر میں سٹی میں, کابل سٹی میں. یہ سارا ہمارا احمدی برادر یہ کابل سٹی میں رہتے تھے, رہائش وہاں سٹی میں تھا. اور یہ جماعت کا جو تعمیر خرید لیا یہ بھی کابل سٹی میں تھا. جب یہ طالبان آیا تو طالبان نے یہ پکڑ دکڑ شروع کر دیا. ہمارا تقریباً 17 افراد انہوں نے چھاپا مارا, اس کو جیل بھیجا. تو اس کے بعد جماعت کا یہ آرڈر تھا کہ بس آپ یہاں سے نکل جائیں, بلکہ یہ حضور کا آرڈر تھا کہ آپ پیچھے مت دیکھیں, بس آپ کوئی تیسرے ملک چلے جائیں. تو ہم لوگ تو کابل سے نکل گیا, پاکستان آیا. پاکستان زیادہ تر لوگ اسلام آباد میں وہاں رہائش پذیر ہو گیا. تو میرا پہلے بھی میں پشاور میں رہتا تھا, اس لیے تعلق وہاں زیادہ تھا. میں پشاور پسند کیا تو میں پشاور میں وہاں سیٹ ہو گیا. یہ 4 سال ہم نے پشاور میں گزارا. وہاں بھی تقریباً احمدیوں بہت زیادہ تعداد تھا, لیکن یہ خوف کی وجہ سے خاموش تھے. جب احمدیوں نے جماعت مسجد خرید لیا اور نماز شروع کیا تو 2-3 سال بعد
पता नहीं किसी ने ये शरारत किया है, तालिबान को ये इत्तला दिया है कि ये लोग अहमदी लोग हैं। ये आप पाकिस्तान में? नहीं, काबुल में। काबुल में। तो जब उसको पता चला तो तालिबान हुकूमत ने फिर चापी मारा। हमारा तकरीबन 17 बंदे उन्होंने पकड़ लिया, उन्होंने जेल भेजा। उसके बाद भी पहले छापा उन्होंने ये हमारा जो सदर साहब है उसके घर पे छापा मारा, और तालिबान के हाथ में उसके जो कंप्यूटर था वो भी तालिबान के हाथ में आ गया, उसका ज़ाती मोबाइल वो भी तालिबान के हाथ में आ गया। तो उसमें पूरा डिटेल था अहमदियों का। उसकी वजह से उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छापे मारना शुरू कर दिया। तो अहमदियों का हालत ये हुआ कि वो घर से निकल गए तो मौसम भी बहुत ठंडा था, ख़ज़ान का मौसम था। मुख्तलिफ़ पहाड़ के दमनों में उन्होंने कई रातें गुजार दी। तो उसके बाद बस अल्लाह ताला ने ये खलीफा वक्त की दुआ की बरकत से वो जो कैद में थे जेल में वो भी रिहा हो गया, और बाकी लोग भी अपने हिफ्ज़ अमान में वो महफूज रहा, ताकि वो पाकिस्तान शिफ्ट करो इधर आ गया। तो अफ़गानिस्तान में कोई और अहमदी नहीं है? अभी तकरीबन कुछ फैमिली है, लेकिन वो लोगों के ऐसे पता नहीं है कि ये भी अहमदी है, उनके लिए इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। जिन लोगों का ज़्यादा ख़तरा था वो सारा के सारा वहाँ से निकल गया, पाकिस्तान आया। अभी पाकिस्तान में है, कुछ लोग कनाडा आया, और कुछ फैमिली अमेरिका, और वहाँ पाकिस्तान में भी अभी भी फैमिली है अहमदियों के, और अफ़गानिस्तान काबुल शहर में वहाँ भी तकरीबन 8-10 ख़ानदान अभी भी हैं काबुल में। वो जो मस्जिद है जो जमात का सेंटर है वो काबुल में अभी जमात के पास ही है कि नहीं सील कर दिया गवर्नमेंट ने? नहीं, वो नहीं, गवर्नमेंट ने सील भी नहीं कर दिया। अच्छा। वो किसी को अमानत दिया है कि वो वहाँ रहायश पजीर थे, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं है कि वो भी निकल गए। तो हाँ, वो फैमिली तो वो भी पाकिस्तान आए हैं। अच्छा। लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं है कि उन्हें क्या किया, क्योंकि वहाँ मस्जिद में एक फैमिली रहते थे। अच्छा। वो फैमिली भी अभी आए हैं, पाकिस्तान में है। उसके बाद मुझे ये पता नहीं है कि वो मस्जिद में क्या हुआ, हुकूमत ने ताला लगाया या उन्होंने किसी को अमानत दिया कि ये आपके पास है। मैं पेशावर से हूँ, ताल्लुक़ मेरा पाकिस्तान से। 97 के एंड में 98 में मैं सेंट जॉन आया था मेमोरियल यूनिवर्सिटी स्टडीज़ करने, और तब से इधर ही हूँ। बीच में 1-2 साल मैं अल्बर्टा चला गया था, फिर वापस आया हूँ। बैकग्राउंड मैटरनल साइड से मौलवी इलियास ख़ान जो थे हमारे पेशावर के मौलवी, जो साहबी भी थे, और वो मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर हैं। बशीर रफ़ीक साहब, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करें, इमाम लंदन मेरे एक सके मामू हैं। और पैटर्नल साहब से साइड से हमारे जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे अयूब ख़ान साहब, ही वाज द ओनली अहमदी इन शेख मामदी बाड़ा जो ट्राइबल एरिया है। ही वाज द फर्स्ट कन्वर्टेड अहमदी। उन्होंने किताबें पढ़ी मसीह मौऊद अलैहि सलाम की, पर उनको बताया गया, एंड ही वाज द फर्स्ट शहीद। उनको शहीद भी किया था इसी वजह से। तो मेरे जो फादर थे, मतलब ग्रैंड फादर, तो मेरे अंकल जो थे उसमें आधे गैर अहमदी थे, आधे अहमदी हो गए थे। तो जो गैर अहमदी हुए वो प्रेशर की वजह से, क्योंकि बाड़ा गैर इलाका था, तो उधर वो ज़्यादा प्रेशर होता था, ज़्यादा कंजर्वेटिव। तो मेरे अब्बू और मेरे 3 और चचा जो थे वो दे स्टिल अहमदी थे। तो यही इंट्रोडक्शन है, बस यहीं पे मेरे ख्याल में सेक्रेटरी माल का उधर भी मेरे पास है। जी। और जिसको मैंने बताया कि मेरा स्पॉन्सर हो गया, वो मानता नहीं था, कहता तुमने करवाया, क्योंकि मैंने किसी को नहीं कहा था स्पॉन्सर को दे। मेरा अल्लाह ताला ने फजल किया था, खुद ही स्पॉन्सर हुआ, खुद ही फार्म फिल हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। और मैं यहाँ पे 10 मलेशिया के बाद यहाँ पे, उससे पहले पाकिस्तान में रवा,
اور گجرات شیخوپورہ، ویسے ہم بیسک گجرات کے ہیں. اچھا. تو شیخوپورہ میں جو سا جب ہم رہتے تھے یہ چھوٹا سا تھا، نہیں یہ اس وقت ہے ہی نہیں تھا. ہمارے گھر میں لیٹر لوگوں نے دھمکیاں دی، تو ہم وہاں سے پھر ربا شفٹ ہو گئے. تو ربا میں پھر اس سے پہلے بھی ربا رہی ہیں، لیکن یہ کہ کبھی کام کے سلسلے میں کہیں کبھی کام، لیکن زیادہ ٹائم ربا میں گزرا. تو اب یہاں پچھلے سال آئے ہیں، تو اللہ کے فضل ہے یہیں پہ ہیں. ماشاء السلام وعلیکم السلام. ہاں جی. میرا نام غلام احمد ہے اور میں یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ ہوں پاکستان سے. اور میں آیا تھا یہاں پہ 2022 اپریل میں، اور آپ نے یہاں پہ آ کے تقریر بھی کی تھی. تقریر وہاں پہ ہم جب ہمارا اجتماع تھا. جی. ماشاء اور مجھے یہاں پہ 3.5 ایئرس ہو گئے، اور اللہ کے فضل سے میرا صرف 1 سال گریجویشن کو رہ گیا. اور پاکستان سے میں ہری پور ہزارہ جماعت سے ہوں، اور میرے والد صاحب کا نام محمد وسیم الدین ہیں، جو صدر ہیں ہزارہ ڈویژن کے تھے، اب نہیں ہے کیونکہ وہ کینیڈا آ گئے. اور ہم پر کل ہی آئے ہیں تو میرے اللہ کی فضل سے پوری فیملی اب کینیڈا میں. اور میرا بھائی بھی ٹورنٹو میں، وہ بھی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ تھا، لیکن اب کیونکہ جاب کر رہے تو وہ کیا ہو گیا. اور میری بہن بھی کینیڈا میں ہے. اور یہ چھوٹا سا انٹروڈکشن ہے. تو کہاں کینیڈا میں کہاں ہے آپ کے والد صاحب؟ کہاں ہیں؟ ٹورنٹو میں. آپ کی سسٹر وہ بھی ادھر ہی ان کے پاس آئے؟ تو آپ کے پاس میرے آنے کے بھائی کے بعد پاس آئے ہیں، میرا بھائی بھی وہاں پہ ہے. سب سے پہلے تو میں آپ سب لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ تشریف لائے. ہمارے مہمان مکرم محترم فضل ملک صاحب ریجنل زعیم انصار اللہ کا یہ دورہ تھا. مینلی تو انصار کے لیے تھا، لیکن میں نے کہا کہ خدام اور اطفال بھی آ جائیں، ایک بہانہ ہو جائے گا گیدرنگ کا، کیونکہ ہماری چھوٹی سی جماعت ہے، تو اس بہانے سے ہم سب مل کے بیٹھ رہے ہیں. ایک مین آئٹم اس موقع پہ زعیم انصار اللہ کا انتخاب ہونا تھا. 2 سال بعد ہوتا ہے جیسے خدام میں قائد خدام الحمدیہ ہوتا ہے، اسی طرح اطفال میں ناظم اطفال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ہر طرف فکر کو دوڑا کے تکایا ہم نے، کوئی دین محمد سا نہ پایا ہم نے، کوئی مذہب نہیں ایسا کہ نشان دکھلائے. یہ ثمر باغ محمد سے ہی کایا ہم نے اسلام کو خود تجربہ کر کے دیکھا. نور ہے نور او تو دیکھو سنایا ہم نے. آؤ لوگو
لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، آج ان نور کا ایک زور ہے اس عاجز میں، دل کو ان نور کا ہر رنگ دلایا ہم نے، جب بس یہ نور ملا نور پیغمبر سے ہمیں، ذات سے حق کی وجود اپنا ملایا ہم نے۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے تقریر کرنا مقصد نہیں ہے، چند حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کی نصائح احباب جماعت تک پہنچانا مقصد ہے۔ کوشش کروں گا کہ 10 منٹ کے اندر یہ میں نے کچھ چیزیں ہائی لائٹ کی ہیں وہ پڑھ دوں۔ یہ کس حوالے سے آج کی نصائح ہیں، یہ جماعتی پروگرامز اور اجلاسات میں شمولیت کی اہمیت کے حوالے سے یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور خلفاء کی ہدایات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جماعتی تعلیمات کا ایک نچوڑ اور خلاصے کو بیعت کا حصہ بنا دیا کہ بیعت کے وقت ہر احمدی اس بات کا عہد کرے کہ میں دین کو دنیا پر مقدم رکھوں گا، یعنی میرے ہر کام، میری ہر حرکت اور ہر سکون میں دین ہی مقدم ہوگا، نہ کہ دنیا۔ ہمیں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے جب اسکول جانا ہوتا ہے یا ہم نے جب کام پر جانا ہوتا ہے تو ہم الارم لگا لیتے ہیں، ہم اس چیز کا خیال بھی رکھتے ہیں، ہم اس کے لیے پہلے اٹھ کے تیار بھی ہو جاتے ہیں، سارا کچھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح جب جماعت کا کوئی پروگرام ہو اس کے لیے بھی ہمیں اسی طرح اگر الارم لگا لینا چاہیے یاد دہانی کے طور پر۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں بیعت کے معنی ہیں بیچ دینا، یعنی خود کو بیچ دینا۔ جیسے ایک چیز بیچ دی جاتی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں رہتا، خریدار کا اختیار ہوتا ہے، جو چاہے سو کرے۔ حضور نے یہاں پہ بیل کی مثال بیان فرمائی ہے کہ جب ہم کسی کو اپنا بیل بیچ دیتے ہیں تو پھر ہمارا اس پہ کوئی حق نہیں رہتا کہ ہم بتائیں کہ اس کو ایسے رکھنا یا اس کا اتنا خیال رکھنا، اس کو دن میں اتنا پانی پلانا، اس سے زیادہ کام مت لینا۔ حضور فرماتے ہیں تم لوگ جب اپنا بیل دوسرے کو بیچ دیتے ہو تو کیا اسے کہہ سکتے ہو کہ اسے اس طرح استعمال کرنا؟ ہرگز نہیں، اس کا اختیار اس شخص کا اس کا اختیار ہے جس طرح چاہے استعمال کرے۔ اسی طرح جس سے تم بیعت کرتے ہو بتاؤ تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں۔ میں اپنے سیاہ خانہ دل کی خاطر وفا کے خالق وفا چاہتا ہوں، جو پھر سے ہرا کر دے ہر خشک پودا، چمن کے لیے وہ صبا چاہتا ہوں، چمن کے لیے وہ صبا چاہتا ہوں۔ بتاؤ تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں
خدا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. مجھے بیر ہرگز نہیں ہے کسی سے، میں دنیا میں سب کا بھلا چاہتا ہوں. وہی خاک جس سے بنا میرا پتلا، میں اس خاک کو دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس خاک کو دیکھنا چاہتا ہوں. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. نکالا مجھے جس نے میرے چمن سے، میں اس کا بھی دل سے بھلا چاہتا ہوں. میرے بالوں پر میں وہ ہمت ہے پیدا کہ لے کر قفس کو اڑا چاہتا ہوں، کہ لے کر قفس کو اڑا چاہتا ہوں. بتاؤں تمہیں کیا کہ کیا چاہتا ہوں بندہ مگر میں خدا چاہتا ہوں. کبھی جس کو رشیوں نے منہ سے لگایا، وہی جام اب میں پیا چاہتا ہوں. رقیبوں کو آرام و راحت کی خواہش، مگر میں تو کرب و بلا چاہتا ہوں، مگر میں تو